السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقضى ربك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم وإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو بھی انہی آیات سے متعلق معروضات پیش کی تھی۔ یوں تو مسائل بہت ہیں، موضوعات بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، جھگڑے قصے بہت ہیں، ہر موضوع پر بات ہو سکتی ہے۔ اور آج کل عظمت صحابہ کا مسئلہ بھی اس واسطے اہم بنا ہوا ہے کہ بعض بدبخت لوگوں نے ہمارے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بدترین گستاخیاں کی تھیں۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک انتشار ہے اور پریشانی ہے، مطالبے ہیں کہ ان کو سزا واقعی دی جائے۔ ابھی تک ان کو سزائیں بھی نہیں دی گئیں۔ یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، لیکن ہم نے ایک موضوع پر گفتگو شروع کی تھی پچھلی مرتبہ۔ وہ ہر زمانے کی ضرورت ہے، ہر علاقے کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، اور وہ ہے والدین کا مسئلہ۔ والدین کا مسئلہ، والدین کی خدمت اور فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کریم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ جہاں توحید کا ذکر کیا کہ اللہ کی بندگی کرو، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ساتھ ساتھ کہا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کا دنیا میں سارے دو ہی حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق میں والدین کا حق سب سے زیادہ ہے۔ رشتہ داروں، باقی رشتہ داروں کا اس کے بعد ہے، پھر دوسرے اور جاننے والوں کا حق ہے۔ اس واسطے قرآن کریم نے بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک اور جگہ جہاں توحید کی تعریف اور حقوق کا ذکر کیا گیا، وہاں بھی ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
وبالوالدین احسانا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ فرض عین ہے۔ یاد رکھیے بہت سے لوگوں کو اس میں کوتاہی ہوتی ہے، بعض اوقات اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کوتاہی ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ ماں باپ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اگر جہاد ہو رہا ہے، مجاہدین جا رہے ہیں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں، اور فرض عین نہیں ہوا، نفیر عام نہیں ہے، اور ماں باپ اگر کسی بیٹے کو روکیں کہ تم جہاد میں مت جاؤ تو جہاد میں نہ جائے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جہاد میں لشکر جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جا رہا ہوں، والدین سے اجازت لی تھی، والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا والدین سے اجازت لی تھی، تمہارے والدین ہیں؟ کہا کہ ہیں، مگر میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ تم واپس جاؤ، ففیہما فجاہد، تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم ان کی خدمت میں رہو، ان کو خوش رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں اپنے مدرسوں کے لوگوں کو، کوئی طالب علم اگر مدرسہ کا میں حاصل کرنے کے آنا چاہ رہا ہے، پورا عالم دین بننا تو فرض عین نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ نہیں ہے کہ وہ پورا عالم دین بنے۔ آخر اس ملک میں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، مختلف شعبوں میں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، وہاں کے بھی ماہرین پیدا ہونے چاہیے۔ اسلامی نظام حکومت میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظام تعلیم میں دینی تعلیم بھی ایک اہم چیز ہے، علماء کرام اس میں تیار ہونے چاہیے، لیکن ہر ایک پورا کا پورا عالم بنے، سارے کاموں کو چھوڑ دے، اس کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی طالب علم ایسا ہے، والدین چاہتے ہیں کہ اس کے اسی کے پاس رہے، بڑھاپا ہے، دل چاہتا ہے کہ بیٹا ہمارے سے جدا نہ ہو، تو اگر وہ اجازت کہیں کہ مدرسے میں نہ جاؤ، سفر نہ کرو، تو حکم یہی ہے کہ نہ جائیں، مدرسوں میں نہ آئیں۔ ضروری اتنا علم حاصل کر لیں، وہ وہیں رہتے بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں نماز، روزہ، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، وہ اردو کی کتابوں میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں گھر میں رہتے ہوئے بھی، اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی ان کو سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ پورا عالم دین بننا کوئی ضروری نہیں اس کے لیے، نہ مدرسوں میں جانا ضروری ہے۔ اگر والدین اجازت نہ دیں تو مدرسے میں آ کر داخل ہونا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغ کا معاملہ ہے، تبلیغ کا کام بہت الحمدللہ پوری دنیا میں بہت عظیم الشان کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا بہت عظیم الشان عالم، پوری عالمی بنیاد پر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، ایئرپورٹ پر اترو گے تو تبلیغی جماعت کے آدمی وہاں ملیں گے آپ کو۔ اللہ کے واسطے ہیں، لیکن خوب یاد رکھیے تبلیغ کا اتنا کام بھی زبردست ہے، اس میں بہت سارے لوگ پوری عمر کے لیے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ پورا سال لگا دیتے ہیں، بعض لوگ چلہ لگا دیتے ہیں، بعض لوگ 10 روزہ لگا دیتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر والدین کی اجازت نہ ہو تو ہرگز جائز نہیں، نہ چلہ لگانا جائز ہے، نہ 10 دن کے لیے جانا جائز ہے۔ وہیں رہتے ہوئے، وطن میں رہتے ہوئے جو کچھ کا کام آپ تبلیغی جماعت کا تبلیغ کا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، اس سلسلے میں تو ایک کوتاہی بہت سارے دیندار لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک بات عام طور سے آج کل پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وطن سے دور رہتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، چائنا میں، آسٹریلیا میں۔ ملازمت کے لیے کہیں جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے،
حلال کمانا یہ بھی فرض ہے، حلال کمانے کے لیے آدمی سفر کرے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن شرعی حدود کی رہتے ہوئے والدین کو چھوڑ کر ان کی اجازت کے بغیر دوسرے ملکوں میں جانا ملازمت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو فاقے نہیں ہو رہے، یہاں بھی بھوکے نہیں رہتے، یہاں بھی رہتے ہوئے کھانا مل جائے گا، پھر ماں باپ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے سفر میں جانا اور وہاں ملازمت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق سب چیزوں پر ہے، سب سے زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں آباد ہیں، ابھی ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے رمضان میں ان کے والد کا انتقال ہوا، وہ رہتے ہیں دوسرے ملک میں، رمضان میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور ابھی چند روز پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیچارے آئے، جنازے میں شریک ہوئے، تدفین میں شریک ہوئے، مگر پھر واپس چلے گئے۔ مگر ماں باپ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت گزری ہوگی۔ تو یہ حقوق ہیں ماں باپ کے، ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے ایک استاد نے، جو پلے بڑے بھی دارالعلوم میں ہی تھے، بچپن ہی سے پڑھا ہے انہوں نے، اور دارالعلوم میں بڑے اچھے استاد ہیں، بڑے عالم ہیں، فتویٰ کا کام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بار بار معلوم کرتے رہتے جب والدہ کی صحت، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں اور وہاں ان کی خدمت کے لیے تمہاری وہاں ضرورت ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے یہاں ہم سے ایک سال کی چھٹی لی، سارے کام چھوڑ کر، کہ میں جا کر ماں کی خدمت میں رہوں گا، اور مزید ٹھہرنا پڑا تو مزید ٹھہروں گا۔ جب ماں کے پاس پہنچے تو ماں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہو، وہ سارے بیوی بچے پلے ہیں کراچی میں، وہیں تم پلے بڑے ہو، وہیں تمہاری پوری زندگی گزری ہے، ملازمت بھی وہیں ہے، مکان بھی تمہارا وہاں ہے، اولاد بھی تمہاری یہاں ہے، سب کو چھوڑ کر تم میرے پاس آ گئے ہو، ایسا نہ کرو، میں اس کو برداشت نہیں کرتی، تم واپس چلے جاؤ، اور مجھے خوشی اس لیے میں ہوگی کہ تم آ جاؤ، اگر یہاں رہو گے مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ میری پوتے پوتیاں جو ہیں وہ ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور ہم نے ان کو مبارکباد دی کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ والدین کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا حق بھی ساتھ ساتھ ذکر کرے اللہ تعالیٰ نے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ خاص طور سے جوان ہوں ماں باپ یا بوڑھے ہوں وہ تو ان کا حق ہے، لیکن خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اس کے بارے میں فرمایا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو اس وقت بڑھاپے میں ان کو خدمت کی بھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، مرضی کے خلاف کچھ کام ہو جائے تو غصہ بھی آ جاتا ہے، چڑچڑاہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس واسطے خاص طور سے لحاظ رکھنا ہے کہ ان کو کبھی اف بھی نہ کہنا۔ تمہاری مرضی کے خلاف بہت ساری باتیں کہیں گے، اس عمر میں ماں باپ بات ایسے کام بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر دو، اور وہ ضرورت کے نہیں ہوتے، تو آدمی سوچتا ہے کوئی بیکار کہہ رہے ہیں، کہ نہیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو خوش رکھو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں کسی بات میں، اگر تمہاری مرضی کے خلاف بات ہو تو ان کو جھڑکو نہیں۔
وقل ولا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، اونف بھی نہ کہو، ان کی بات پر ذرہ برابر تیور نہ بدلو۔ وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، جب بات کرو تو تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے چہرے سے پتہ چلے کہ تمہارے دل میں ماں باپ کی عزت ہے، جھک کر بات کرو تاکہ ان کا اعزاز ہو، ان کی عزت ہو۔ واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا اللہ ان کے اوپر آپ رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ربكم اعلم ما في نفوسكم، ایک بات اور بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے کافر والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے لیے جنت کی دعا تو نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ان کو ایمان دے دے اور جنت میں پہنچا دے، لیکن ویسے جتنی اور خدمت کر سکتے ہیں کھانے میں، پینے میں، راحت پہنچانے میں، علاج معالجے میں، وہ کرنا چاہیے، اور وہ ثواب ہے۔ ماں باپ کا کافر ماں باپ کا بھی بہت حق ہے الحمدللہ۔ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات اور خاص طور سے یہ ہے، تفسیر معارف القرآن میں ہمارے والد صاحب نے لکھا، اور حدیث بھی ہے، حدیث ہی نقل کی ہے کہ اور گناہوں کا تو سزا آخرت میں مل جائے گی اگر ملنی ہے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی یا ان کے ساتھ ان کی حق تلفی یا ان کے ساتھ بدسلوکی اگر کسی نے کی، اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اس واسطے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے دادا کا انتقال کے بعد ہماری دادی 30 سال تک زندہ رہی تقریباً۔ دادا کی قبر ہمارے مولانا محمد یاسین صاحب جن کا نام کا دروازہ ہے، باب یاسین دیوبند میں، ان کی قبر وہاں ہے۔ دادی ہجرت کر کے والد صاحب کے ساتھ آ گئی تھی، اس کے بعد آ گئی تھی۔ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے والد صاحب، ان کا ایک کمرہ الگ تھا تاکہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، اور بسا اوقات رات کو ہماری آنکھ کھلتی تو ہم دیکھتے کہ ان کے کمرے میں بتی جل رہی ہے۔ جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ہمارے والد صاحب اس کے پاؤں دبا رہے ہیں ماں کے، رات کے 2 بجے، خود بوڑھے ہو چکے تھے، پاؤں دبا رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ بتی کہ آواز آئی تھی مجھے اماں کی، تو میں نے دیکھا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ ایک مرتبہ جا کر دیکھا تو سر کو تیل لگا رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں، رات کو 1 بجے 2 بجے۔ اس طریقے سے وہ خدمت کرتے تھے، خود بوڑھے ہو گئے تھے مگر اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ وہی ماں ہیں جن کی سب سے پہلی قبر قبرستان میں انہی کی ہے، دارالعلوم میں، ہماری دادی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً ان کا اصلاحی تعلق تھا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر ہر وقت ان کی زبان سے اللہ 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 نکلتا رہتا تھا۔ ہم دیکھتے تھے سوتی بھی ہوتی تھی تو ان کی رگیں ہل رہی ہوتی تھی اللہ اللہ کے ساتھ۔ پوری عمر اس طریقے سے گزری، خدمت اس طرح کرتے تھے۔ جب مرض وفات ہوا، بیماری زیادہ ہوئی، تو جتنا باپ ہمارے صاحب جتنی خدمت کر سکتے تھے وہ ظاہر ہے کہ ایسا باپ ایسا بیٹا کیا کوئی قصبہ چھوڑے گا،
علاج معالجے کا پورا انتظام کیا، دواؤں کا، ڈاکٹر کا، معالج کا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی خدمت میں رہیں، تو کوئی خدمت میں رہے۔ تو والد صاحب کو کام تھے اتنے کہ خود پورا وقت نہیں لگا سکتے تھے۔ صبح جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے ماں کے پاس پہنچتے تھے، سلام کرتے تھے، پاؤں دباتے تھے، چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے سب سے پہلے ماں کے پاس پہنچتے تھے، سلام کرتے تھے، علاج معالجے میں بھی سب یہ کرتے تھے۔ مگر ان کو ضرورت تھی کسی ساتھ کی تنہائی نہ رہے، ہماری دادی کو تنہائی نہ رہے کمرے میں۔ تو والد صاحب نے یہ انتظام کیا، اللہ اکبر۔ ہماری بہن ہیں، سب بہنوں میں سب سے چھوٹی لاہور میں ہیں، اب عمر 100 سال کے قریب ہو رہی ہے۔ ہماری بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، ہماری دادی کی چہیتی تھی، بہت چہیتی تھی، شادی ہو کر وہ لاہور چلی گئی تھی۔ دادی کی تسلی اور خدمت اور دلجوئی کے لیے ہمارے والد صاحب نے ہماری ان بہن کو بلا کر ان کے پاس رکھا کہ تم ان کے پاس رہو۔ ان کا ایک نواسا، اس کی قبر بھی دارالعلوم میں دادی اماں کے پاس ہے، انور عالم صاحب جو دارالعلوم کے شعبہ تعمیرات کے ناظم ہیں، ان کے والد فخر عالم صاحب، ان کو پالا تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو دادی نے پالا تھا۔ تو دادی بہت مانوس تھی اس سے، وہ کسی جگہ ملازمت وغیرہ کچھ کرتے تھے، ایک تجارت کرتے تھے، ان سے چھٹی دلوا کر ان کو بھی ان کے پاس لا کے رکھا، خدمت کے لیے ایک پوتی ایک نواسا، دونوں کو لگایا اور خود خدمت۔ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، پھر انتقال ہو گیا اور قبر یہاں بنی۔ اب والد صاحب کی بات سنیے، فرمانے لگے ایک مرتبہ اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے، ہم سب بہن بھائی موجود تھے، کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی حسرت دل میں لے کر نہیں جا رہا، کوئی حسرت دل میں لے کر نہیں جا رہا۔ اللہ نے میری ساری تمنائیں، ساری خواہشیں پوری کی ہیں، اولاد مجھے اچھی دی، دارالعلوم بنانا چاہتا تھا، اللہ نے دارالعلوم بنا دیا، تفسیر معارف القرآن لکھ رہا تھا، وہ مکمل ہو گئی، الحمدللہ سارے کام بہت اچھے ہو گئے، جو میں چاہتا تھا سب ہو گیا، کوئی اور حسرت لے کر نہیں جا رہا۔ لیکن ایک حسرت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ قبر میں جائے گی، اور یہ کہہ کر تقریباً رونے لگے۔ اور وہ حسرت یہ ہے کہ جب میری ماں بیمار تھی، میں نے یہ سارے انتظامات کر رکھے تھے ان کی دلجوئی کے لیے، آرام کے لیے، راحت اور علاج کے لیے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ شفیع ان کی پٹی سے لگا کر بیٹھ جائے، ہٹے نہیں وہیں سے، چارپائی پر بیٹھا رہے۔ کاش میں ان کی اس تمنا کو پوری کر دیتا۔ میرے دماغ میں یہ باتیں رہیں کہ میرے ذمہ دین کے بہت کام ہیں، اس زمانے میں پاکستان میں نظام اسلام کے لیے دن رات کی کوششیں ہوتی تھیں، اور دارالعلوم کے کام تھے، اور بہت سارے دینی کام تھے، تصنیف و تعلیف کے۔ تو فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ بڑے بڑے دین کے کام ہیں، تو میں نے والدہ کی خدمت کا انتظامات تو سارے کر رکھے ہیں، تو یہ کام بھی چلتا رہے، لیکن میری والدہ کی خواہش تھی کہ شفیع صاحب سارے کام چھوڑ کر میری پٹی سے لگ کر بیٹھ جائے، چارپائی کی پٹی سے۔ کاش میں ان کی تمنا پوری کر دیتا، اور جو میرے جتنے یہ کام تھے میں ان کو وقتی طور پر آگ لگا دیتا۔ لفظ تھا آگ لگانے کا، لیکن مراد یہ نہیں تھی کہ دارالعلوم کو آگ لگا دیں گے یا کہ تصنیف کو آگ لگا دیں گے، مطلب یہ تھا کہ بالکل چھوڑ دیتا، اور بالکل چھوڑ دیتا کچھ دنوں کے لیے جب تک میری والدہ ماں حیات ہے۔ یہ حال یہ ہے ان بزرگوں کی بات ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں، اس کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ خیال رکھنا چاہیے، اور اپنا ہی فائدہ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر اور بھی باتیں ہوا کریں، شاید آگے بھی بات ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com